اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد رکھو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال کر اپنی مہربانی سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور تم آگ کے گڑھے کی کنارے پہنچ چکے تھے۔ اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ آیت کریمہ 103 میں فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باہم اتفاق رکھو، اختلاف سے بچو۔ حبل اللہ سے مراد عہد اللہ ہے، جیسے جبل سے مراد قرآن ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ قرآن اللہ کریم کی مضبوط رسی ہے اور اس کی سیدھی راہ ہے، اور روایت میں ہے کہ کتاب اللہ تعالیٰ کی آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہوئی رسی ہے، اور حدیث میں ہے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ زہر نور ہے، یہ سراسر شفا دینے والا اور نفع بخش ہے۔ اس پر عمل کرنے والے کے لیے یہ بچاؤ ہے، اس کی تابع داری کرنے والے کے لیے یہ نجات ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان راستوں میں تو شیطان چل پھر رہے ہیں، تم اللہ کے راستے پر آ جاؤ، تم اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ وہ رسی قرآن کریم ہے۔ اختلاف نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، جدائی نہ کرو، علیحدگی سے بچو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتوں سے اللہ رحیم خوش ہوتا ہے اور 3 باتوں سے ناخوش ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، دوسرے اللہ کی رسی کے اتفاق سے پکڑو، تفرقہ نہ ڈالو، تیسرے مسلمان بادشاہوں کی خیر خواہی کرو۔ فضول بکواس، زیادتی، سوال اور بربادی مال سے تینوں چیزیں رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں جن میں ہے کہ اتفاق کے وقت وہ خطا سے بچ جائیں گے، اور بہت سی حدیث میں نا اتفاقی سے ڈرایا بھی ہے۔ ان ہدایات کے باوجود امت میں اختلافات ہوئے اور 73 فرقے ہو گئے، جن میں سے ایک نجات پار کر جنتی ہوگا، جہنم کے عذابوں سے بچ رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر قائم ہوں، جو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے۔ صدق اللہ العظیم۔